یہ دورہ اس لحاظ سے لائق تحسین ہے کہ نوجوانوں کو مشائخ کے سامنے بٹھایا جا رہا ہے، ورنہ آج بہت سے نوجوان مشائخ سے دور ہو چکے ہیں یا ہوتے جا رہے ہیں، اور دو طرح کے فتنوں میں گرفتار ہیں۔ ایک فتنہ ضرورت سے زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال، جس میں کسی موضوع پر ایک بٹن دبانے پر سامنے اسکرین پر ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، اور نوجوان اس سے اپنی مرضی کا فہم حاصل کرتے ہیں، جو بعض اوقات غلط بھی ہوتا ہے، اور بڑے مرکزی اور امہات المسائل میں اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ مجہول قسم کے لوگ، ان کے بیانات ان کے سامنے ہوتے ہیں، جبکہ تحصیل علم میں ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے مشائخ کی معرفت ہو، ان کا منہج اور ان کا مخرج معلوم ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سمعت اکثر من 1000 شیخ وما سمعت الا من قال الایمان قول وعمل، کہ میں نے 1000 سے زائد مشائخ سے حدیث کا سماع کیا ہے، اور صرف ان مشائخ سے حدیث لی ہے جن کا منہج مجھے معلوم تھا کہ وہ عمل کو ایمان مانتے ہیں، اور جو شخص عمل کو ایمان میں شامل نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا بڑا حافظ الحدیث ہو، میں نے اس سے حدیث نہیں لی۔ یعنی ایک شیخ کے منہج کا علم ہونا ضروری ہے، اس کا مخرج کیا ہے، اور وہ کن مشائخ سے اور کن درسگاہوں سے تحصیل علم کر چکا ہے۔ یہ ایک عافیت کا راستہ اور سلامتی کا راستہ ہے۔ لیکن اگر آپ مطلق العناء بن جائیں اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہیں اور مجہول لوگوں سے اور ان کے فتاووں سے استفادہ کرتے رہیں اور مرضی کا فہم حاصل کرتے رہیں، تو ضلوا و اضلوا کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسرا، مع الاسف جس میں بہت سے نوجوان مبتلا ہو چکے ہیں، وہ ایسے دعات سے منسلک ہونا اور ان سے استفادہ کرنا جو محض کسی عالم کے تزکیے پر کام کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جرح و تعدیل کی زمام سنبھالنے والا کہہ رہے ہیں۔ ان کی کل اساس کیا ہے؟ کسی عالم کا تزکیہ، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی سعودی عالم کا تزکیہ ان کے پاس موجود ہے، اور وہ نشر علم اور دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ کافی ہے؟ آپ کتب جرح و تعدیل کا مطالعہ کریں، کسی بھی عالم یا محدث یا رجال میں سے کسی بھی شخصیت کا تعارف، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا نام، اس کا نسب، اس کی نسبت اور اس کی تاریخ پیدائش۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہوتا ہے کہ اس کو فلاں نے فقہ کہا یا فلاں کا تزکیہ اس کے پاس ہے؟ نہیں، رحل الی کذا و کذا، یہ عالم
فلاں فلاں علاقے میں گیا، بغداد گیا، بصرہ گیا، خراسان گیا، حجاز گیا، یہ اس عالم کا مخرج سامنے آ رہا ہے. سمع فلان و فلان و فلان، فلاں فلاں محدث سے اس کا سماع ہے. یہ منہج کا انکشاف ہو رہا ہے. اور پھر سمع منہ فلان و فلان و فلان، فلاں فلاں محدث نے اس سے سماع علم کا کیا. یہ ہے قوی اساس. اس کے بعد اس کو فلاں نے تزکیہ دیا، فلاں نے تزکیہ دیا، فلاں نے توثیق کی، فلاں نے توثیق کی. تو جس چیز کا 5واں نمبر ہے اسے ہم پہلے نمبر پر لا رہے ہیں اور باقی ساری اشیاء کو حذف کر دیتے ہیں. تو تمہارے مشائخ سموا لنا رجالکم، اپنے مشائخ کے نام بتاؤ، ہم دیکھیں آپ کا مخرج کیا ہے، آپ نے کس کس سے تلقی علم کیا. آپ شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما العلم بالتعلم، علم تعلم کے ساتھ ہے، تزکیے کے ساتھ نہیں. تعلم یعنی مشائخ سے سیکھنا، مشائخ سے حاصل کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، جن کے پاس ایک تزکیہ ہے اور وہ ان لوگوں کو عالم نہیں مانتے جو 8 سال پڑھتے ہیں، مشائخ سے اجازہ لیتے ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، موطا، دارمی، مشکات، بلوغ المرام، عمدۃ الاحکام، ہر سال عقیدے کی کتاب، ہر سال گرامر، صرف و نحو کی کتاب، پھر مصطلح الحدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر، فقہ، یہ سب کچھ پڑھ کے تحصیل علم کر کے مشائخ سے اجازہ لے کر فارغ ہوتے ہیں. وہ عالم نہیں. عالم کون ہے؟ جن کے پاس کسی